باب العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے ہے، یعنی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سیکھنا، پھر بتانا اور عمل کرنا، یعنی قول اور عمل ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن ان دونوں سے پہلے سیکھنا ہوگا۔ لقول اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس چیز کو جاننا ضروری ہے، واقعی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو کہ کسی سے سن لیا لا الہ الا اللہ تو ہم بھی وہی پڑھ لیں، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی علم کے ساتھ، یعنی سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی علم پہلے ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ، اور بے شک علماء، ہم وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، وہی وارث ہیں انبیاء کے، وہی خلفاء ہیں ایک طرح سے جو پہلے بات ہوئی۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے ورثے میں چھوڑا علم، من اخذہ، جس نے اس کو لیا، اخذا لیا، بحظ حصہ، وافر وافر، اس کو بڑی چیز مل گئی، بڑی نعمت مل گئی جس کو علم مل گیا۔ ومن سلک طریقاً، اور جو کوئی چلے، سلک گزرے، طریقاً کسی راستے پر، یطلب طلب کرے، بہی ساتھ اس کے، علماً علم کو، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلے۔ مثلاً آپ اپنے اپنے گھر سے جہاں جہاں سے بھی چل کے یہاں پہنچے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو کسی علم کے راستے پہ چلتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ سہل اللہ لہ طریقاً، آسان کر دیا اللہ نے اس کے لیے راستہ، الی الجنت، جنت کا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ علم کے راستے میں نکلنا ایک مشقت کا کام ہے، ایک مشکل کام ہے، تکلیف دہ کام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کار میں بیٹھ کے آ رہے ہیں تو وہ آسان ہو گیا، اس سے پہلے بھی آپ بہت سے کام، خواہشات، آرام، نیند، کھانا پینا، بہت کچھ چھوڑتے ہیں۔ اس وقت میں بھی بیٹھ کے بہت کچھ آپ ترک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر واپسی پر بھی آپ کو کئی ایک پریشانیاں اور پشیمانیاں ہو سکتی۔ اس لیے اس رستے کا صرف سفر ہی اتنا بابرکت اور باعث اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا سفر قرار دیا، کہ گویا کوئی علم کے لیے نکلتا ہے تو دوسرے معنوں میں وہ جنت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ سختیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کو دیکھا تو فرمایا کون ہے جو یہاں نہ پہنچے، یعنی ہر ایک کو شوق ہوگا یہاں آنے کا، لیکن جب راستہ دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہاں بڑے حوصلوں والے ہی پہنچیں گے، جو ساری مشکلات پہ صبر کریں گے، جو جہاں پھسل گیا رہ گیا وہیں۔ وقال جل ذکرہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ العلماء، اس کے علم والے بندے ہی، یعنی علم حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر علم تکبر پیدا کرے تو سمجھیے کہ وہ علم ہی نہیں۔ وقالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یعقلها، اور نہیں سمجھتے ان کو، کن کو؟ ان مثالوں کو جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، الا العالمون، مگر عالم بندے ہی۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی، فرمایا ان مثالوں کی حکمت انہی کو سمجھ آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہو۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، یہ سورۃ الملک کی آیت ہے، لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے، یعنی جہنم میں جب لوگ جا پہنچیں گے تو اس وقت تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کاش ہم سن لیتے، یعنی اگر ہمیں اور کوئی توفیق نہیں تھی، کاش ہمیں اتنی ہی توفیق ہو جاتی، کاش ہم اتنا ہی کر لیتے کہ کوئی جب بول رہا تھا تو ہم سن ہی لیتے، او ناقلو، یا ہم بات سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم کے ساتھیوں میں نہ ہوتے، جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ گویا علم انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے، اور علم کو چھوڑنا خاص طور پر سننے اور سمجھنے کی بات ہے یہاں پر۔ ہر شخص اگر لکھ پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم سن تو سکتا ہے۔ وقالا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی سمجھ میں، عمل میں، رتبے اور مقام میں، یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی، آپ تھوڑی سی مثال سمجھیں، مثلا آپ فیصل مسجد جانا چاہتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں معلوم، آپ کے ساتھ دوسرا شخص بھی فیصل مسجد جانا چاہتا ہے، اس کو راستہ معلوم ہے، آپ اپنی گاڑی پہ سوار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اسے چلاتے ہیں اور دوسرا بھی چلتا ہے، کون پہنچے گا وہاں؟ یا جلدی کون پہنچے گا؟ جس کو راستہ معلوم ہے، وہ اپنا وقت بھی بچائے گا، اپنی ایفرٹ بھی بچائے گا اور اپنی منزل پہ تیزی سے پہنچ جائے گا۔
اسی طرح جن لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے. اس کی ایک اور مثال بھی ہے. مثلاً آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، آپ اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں کہیں کسی نیک کام میں. علم آپ کو راستے بتائے گا کہ سب سے بہترین کہاں خرچ کرنا ہے، کہ میں 1 خرچ کروں اور مجھے 700 یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملے. اور ایک دوسرا شخص جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں 1 کے بدلے 10 ملیں گے اور کہاں 1 کے بدلے 700، تو وہ کہیں بھی خرچ کر دے گا. روپیہ اس پہلے نے بھی خرچ کیا لیکن 1 کے بدلے 700 پائے، اور دوسرے نے بھی روپیہ خرچ کیا لیکن 1 کے بدلے 10 بھی نہ پائے، کیونکہ صحیح جگہ ہی نہیں پتا تھی کہ کہاں خرچ کرنی تھی. اسی طرح انسان اپنی باقی زندگی میں بھی جو اعمال کرتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو کہ ان اعمال کی بہترین شکل کون سی ہے، تو اسی وقت میں اسی سرمایہ کے ساتھ وہ بہترین نفع کما سکتا ہے. ایک شخص جسے بزنس کرنا آتا ہو وہ تھوڑے سے پیسوں سے بہت کچھ نفع کما لے گا، اور جس کو بزنس نہیں کرنا آتا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لاکھوں کا بھی خسارہ کر بیٹھتا ہے. ہمارا یہ وقت ایک طرح سے سرمایہ ہے ہمارے لیے، پونجی ہے ہمارے پاس. اگر ہم طریقے جانتے ہوئے ہمیں علم ہوا تو اس سرمایہ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اگر نہیں تو یہ پونجی یہیں دنیا میں ضائع کر کے گنوا کے چلے جائیں گے. تو اس وقت کی اور اس عمر اور اس صلاحیت اور عقل اور سمجھ اور جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان کی قدر کیجیے، اور وہ بہتر سے بہتر طریقے جانیے کہ جن میں ان سب چیزوں کو کھپا کے آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انویسٹ کر کے بلند ترین مرتبے پہ جا سکتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی، والذین اوتوا العلم درجات، ان کے بڑے درجے ہوں گے. کیوں درجے ہوں گے؟ حالانکہ عقل ان کی بھی مثلاً اتنی ہی تھی جتنی اور کسی کی تھی، یا مال ہو سکتا ہے ان کے پاس کم ہی ہو دوسروں کی نسبت، یا زندگی بھی ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی ہی ہو، لیکن علم نے ان کو وہاں جا پہنچایا جہاں بغیر علم والے بڑی زندگی، زیادہ مال اور زیادہ قوتیں رکھ کے بھی نہ پہنچے. اسی لیے فرمایا کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اس لیے باقی چیزوں کی بھی حرص انسان کو اللہ نے دی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بڑھ کر جس چیز کے پیچھے ہمیں شوق اور کوشش اور محنت اور اس کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے، وہ علم کا میدان ہے. کہ جتنا اس میں سے انسان کو حصہ مل گیا اتنا ہی وہ خوش قسمت ہے. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے اور ایسی باتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اسی وقت کو آپ ایک بہتر کام میں بھی صرف کر سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے سال پڑھنے والی ایک بہن نے کہا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں سوچتی تھی کہ میری زندگی میں یہ 6 گھنٹے جو ہیں یہ پہلے بھی تو ہوتے تھے، اس میں کیا کماتی تھی، کیا کرتی تھی. لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو وہی 6 گھنٹے جو یہاں گزرتے تھے 1 سال میں، اس سے بہت کچھ کما لیا. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان جب وقت نکالنا چاہے تو نکال لیتا ہے، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بہت سا وقت بھی ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے کوئی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. وانما العلم، اور علم کیا ہے؟ بالتعلم، سیکھنے سے ہی آتا ہے، علم حاصل کرنے سے آتا ہے. علم ایسی چیز نہیں جو اچانک آپ پہ آ پڑے. بعض اوقات مال آپ کو ماں باپ کے ترکے میں سے مل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی جب والدین کی وراثت تقسیم ہوتی ہے راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو کوئی اور چیز دنیا کی مادی چیزوں میں سے یکا یک مل سکتی ہے، یکا یک چھن سکتی ہے، لیکن علم کا معاملہ ان سب چیزوں سے مختلف ہے کہ جو یکا یک آپ کو نہیں مل سکتی. ایک دم کوئی آپ کے اوپر انڈیل نہیں سکتا، ایک دم کوئی آپ کے اندر بھر نہیں سکتا. اس کے لیے مسلسل جہد اور صبر کے ساتھ تعلم ضروری ہے، اس کو سیکھتے رہنا ضروری ہے، وہ سیکھنے سے آتا ہے. پھر فرمایا وقال ابو ذر نے کہا لو وضعتم السمسامۃ، اگر تم ایک تیز تلوار رکھ دو، سمسامہ کہتے تیز تلوار کو، علی ہذہ، یہاں پر، واشار الی قفاہ، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا. قفا گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، یہ قفو یہ مہروں کو کہتے ہیں، یعنی میرے اگر گردن کے مہروں پہ تم تیز تلوار رکھ دو، ثم ظننت، پھر میں سمجھوں، انی انفذ کلمۃ، کہ میں پہنچا دوں گا ایک بات، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، قبل ان تجیزوا علی، اس سے پہلے کہ چلا دو تلوار مجھ پر، لانفذتها، تو میں اس لمحے کو بھی استعمال کر کے وہ بات سنا دوں گا تمہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کیسا جنون تھا، کیسا جذبہ تھا. فرمایا کہ تم اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہو
اور یہاں تلوار رکھ بھی چکے ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ تلوار چل جائے، اگر مجھے ایک لمحے کی مہلت مل جائے کہ میں کوئی ایسی بات جو ابھی تک نہیں بتا سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں اس لمحے کو بھی استعمال کر کے وہ بات پہنچا دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کے ایسے جذبے ہوں، جن کی ایسی کمٹمنٹ ہو، وہی اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں، وہی اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور اگر یہ جذبہ نہ ہو تو ڈھیروں وقت بھی ہم ادھر ادھر سستی اور غفلت میں گوا دیں. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے فرمایا، کونوا ربانیین، ہو جاؤ رب والے، حلماء، حلیم، بردبار، فقہاء، سمجھدار، فقیہ. ابن عباس نے کیا کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں تم کیا بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ صرف مصلی پہ بیٹھنے والے نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اگر کہا نا فلاں بڑا اللہ والا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ تسبیح، ذکر، بہت روزہ دار، متقی، پرہیزگار. بہت اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں. لیکن ربانیین کا اصل مطلب کیا ہے؟ حلماء، فقہاء، علماء. یہ تین صفات پیدا کر لو. حلم، بردباری، یعنی اصل علم کیا ہے جو انسان کے اندر کیا صفت پیدا کرے؟ بردباری کی. اس کا دل وسیع کر دے کہ وہ بات کو سن کر فوراً ریئیکشن ظاہر نہ کرے. اور پھر فقہاء، سمجھ بوجھ کہ اس علم کو اپنے اندر اچھی طرح جذب کر لے. یہ نہیں کہ ادھوری بات سنے اور ادھوری سناتا پھرے، بلکہ اس کے مفہوم و معنی اور اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ کر وہ بات آگے کرے. اور علماء یعنی جاننے والے، پوری طرح ایک بات کو سمجھنے والے بن جاؤ. وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے، الربانیُّ، کہ ربانی، الذی، وہ شخص ہوتا ہے، یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے. ان کو صرف علم سکھاتا نہیں، صرف انفارمیشن نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی حریص ہوتا ہے. بصغار العلم، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ، قبل کباری، ہی بڑی باتیں سکھانے سے پہلے. یعنی بڑی بڑے فلسفے اور بڑے بڑے کلام کی باتیں دینے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی اخلاق اور عقیدے اور تہذیب اور سمجھ بوجھ اور کردار سازی کی طرف توجہ دیتا ہے. تو علم کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اٹھوائے گئے کتاب، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، اسے صحیح نہیں اٹھایا، یعنی صرف یاد کر لیا، رٹ لیا، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت حفظ ہوتا ہے. ان کی مثال ہے کمثل الحمار، گدھے کی طرح، يحمل اسفارا، جو بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتا ہے. ایک گدھے کے اوپر آپ 20 کتابیں لاد دیں، وہ لاد لے گا. تو علم صرف کتابیں بھر لینے کا نام نہیں کہ بہت سی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یاد کر لی ہیں، سیکھ لی ہیں، سمجھ لی، بلکہ کس چیز کا نام ہے کہ انسان اس کے اندر سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اور صرف سمجھ بوجھ نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے طرز زندگی میں بھی اس کی جھلک آتی ہو. اگر وہ علم عمل کا اور اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں بنا تو وہ گدھے کا بوجھ ہے جو انسان نے اٹھا رکھا ہے. تو وہ گدھے کا بوجھ ہے جو انسان نے اٹھا رکھا ہے. تو وہ گدھے